وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آزماتے رہو یعنی ان کو وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگ کرتے رہو کہ پیسے کو ضائع نہیں کرنا، تھوڑے پیسے دیے اور دیکھا اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہو تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اب ان کے سر پہ باپ تو نہیں ہے، تم سرپرست ہو، تو ان کی اسی طریقے سے ٹریننگ کرو کہ جب بڑے ہوں تو اس مال کو ضائع نہ کریں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال، اپنی جائیداد کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ سے اجر لینا ہے، جتنا عرصہ تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ اب قابض ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے فضول خرچی نہ کرو جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب اس کو تیزی سے خرچ کرو، ان کے اوپر بھی اور کچھ اپنا بھی حصہ رکھ رہے ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی میں جائیداد ختم کر لوں، یہ بڑے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے چچا تایا کے اوپر مقدمے کر کے تو وہ کہیں گے ہمارے ابا جی کی فلاں جائیداد تو آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی آپ جائیداد بیچ کے کھا جاؤ۔ یہ نہ ہو، یہ پریکٹیکلی آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو آئے ہوئے، لیکن مسلمان نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے نا، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو مسجد کی پہلی صف میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ان کی نجی زندگی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا مال دبایا ہوگا۔ ابھی کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی۔ حقوق العباد تو اللہ نے ہی معاف کرنے ہیں، اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا تو کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیے ہوں گے۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی تو ہے یہ نیکیاں، تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ریورس ریئیکشن شروع، نیکیاں تو کوئی نہیں ہے، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہوا۔ لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف حقوق العباد پہ بھی زور پھر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جتنی این جی اوز ہیں، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ نے کہاں کہا کہ میں نے معاف کر دینا ہے؟ یہ کس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ جن کو ملی بھی تھی وہ بھی ڈرتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ کہتے کہ آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ میں نے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور تیسری دفعہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان بھی اصحاب بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اصحاب بدر میں ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ نبی الاسلام نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں ڈر کا مقام کیا تھا۔ تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی وہ تو ڈرتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حقوق اللہ نے معاف کرنے ہیں جس کے لیے چاہے گا، حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں۔ اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو بدلہ ہی اس کا پھر وہ لیں گے، تو کون سا بندہ معاف کرے گا؟
آخرت میں تو ویسے ہی نیکیوں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے مال اس طریقے سے اسراف نہ کرو کہ یہ بڑے ہو گئے تو واپس لے لیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو کوئی سرپرست اگر خود امیر ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال میں سے بالکل کچھ نہ لے، اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان یتیموں کا مال انہی کے اوپر لگائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے، اس کے عوض وہ تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اب اگر ایک سرپرست ہے اور گھر کے افراد جو ہیں 8-10 ہیں تو ہنڈیا پکی ہے، تو اب وہ اتنا بھی اس کو پرہیزگاری کا وہ حیضہ نہ ہو جائے کہ میں اب یہ 8 بندوں میں اگر میں 9واں بندہ کھاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی، اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ الا اللمم میں آنے والی چیزیں ہیں، بلکہ اس سے بھی کمتر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا کہ ظاہر ہے اتنا مشکل تو نہیں، اسلام تو ایک نیچرل دین ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ غریب ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، تو معروف طریقے سے تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو۔ مثلا اگر وہ بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور خود بیچارہ غریب ہے، تو جن بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس کے بھائی کی اولاد امیر ہے، اتنی وراثت، تو وہ اتنا پٹرول اس میں سے ڈلوا سکتا ہے، چونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو پٹرول ڈلوا لے۔ کبھی کھانا کا ارینجمنٹ ہو تو ان کے گھر سے کھا بھی لے، پھر یہ نہ کہ جی اب یہ یتیم ہے میں اس کے مال میں سے کھا نہیں سکتا، اس لیول تک احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اڑانا نہیں ہے، بالمعروف، مناسب مقدار میں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو نا، تو اس پہ کچھ گواہ بھی کر لیا کرو۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی بہتر چیز ہے، ہر چیز ریٹن ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ ایون آج کل تو سرپرستی والا معاملہ بھی بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے، بینک بیلنس خود بخود آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جائیداد بھی اگر نام پہ ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں کہ کمبائنڈ ہوتی ہے اور ابھی وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، مثلا 4 بھائی ہیں اور ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھائی مر جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ 3 بھائی جو ہیں وہ اس کی بیوہ کو بچوں سمیت نکال کے ان کے میکے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اس بھائی کا بھی تو حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ اگر وہ مانگیں تو پھر ان کو باقی تینوں کو وہ مکان بیچنا ہوگا، بیچ کے رسپیکٹو رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہاں ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مکان ہے، جی اب کیا کریں، وہ مکان کے کمرے ان کو دے دیں، یہ کریں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں میرے بھائی اس کا تو سلوشن ہے کہ اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہوگا، مکان تو بیچنا ہوگا۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی رقم سامنے نہیں آتی تو آپ وراثت کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ اس سے تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ فلور اٹھا کے کوئی لے جائے دوسرے شہر میں، بیچنا ہی پڑے گا مکان کو۔ ہاں بیچ میں جو رہ رہے ہیں وہ کمروں کی آپ ڈویژن کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ رہ لو، باقی یہ ہے کہ وہ کمرہ اگر کوئی بیچ میں رہ رہا ہے تو کمرہ تو اکیلا کوئی نہیں بیچ سکتا مکان میں سے، جب کبھی بھی مکان بکے گا پورا ہی بکے گا نا۔ اور بعض اوقات ایسی مصیبت بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیچنے میں مصیبت بن جاتی ہے کہ پہلے تو بیچارے وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کل کو بیچنا جب پڑ جاتا ہے اور تو وہ بیچارے جو باقی 3 بچے ہوتے ہیں وہ بھی کرائے پہ چلے جاتے ہیں، ظاہر مکان جو ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو 4 رہ رہے ہیں تو باقی 3 بھائیوں کا کام ہے کہ وہ جو بیوہ ہو گئی ہے عورت یا اس کے بچے ہیں تو ان کے سرپرستی کریں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، وہ ساتھ ہی رہیں ان کے، یا پھر اس بیوہ کی کہیں اور شادی کروا دیں۔ تو یہ باتیں اب ہے تو بڑی سیدھی سیدھی نظر آتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے، یعنی تم نے گواہ کر لیا، تم نے جائیداد پوری دی نہیں تھی، دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے، لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے۔ دنیا میں اگر تم قانون کو چکمہ دے بھی لوگے، اللہ کے حضور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات قیامت والے دن اگر کسی شخص کے حق میں گواہی دے دیں کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اور اس نے وہ جرم کیا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہ سب کی گواہی قبول کر لے گی؟ نہیں۔ لیکن دنیا میں ہو جاتا ہے، دنیا میں ایویڈنس کے اوپر چلتا ہے۔ اگر آپ اپنا جرم ثابت نہیں کر سکے کسی کے خلاف
اور وہ مجرم ہے، سزا اس کو نہیں ہوگی۔ آخرت کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے نا جو حساب رکھ سکتا ہے اس طرح کا۔ تو اس میں بات کرتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، دیکھیں جی وہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابوں کی ضرورت ہے۔ تو ان کو پھر میں یہی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں نہ بیان کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرو۔ اللہ کے لیے مثال بیان کرنا ہی فضول ہے۔ پھر اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کا کوئی چیف جسٹس ہو، اس کے سامنے 1000 داڑھیوں اور پگڑیوں والے گواہی دے دیں کہ یہ شخص قاتل ہے، اور وہ قاتل نہ ہو، وہ چیف جسٹس تو اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دے گا، لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی شخص کو قاتل کہیں، اللہ کے حضور اس کے دربار میں قاتل نہیں منوا سکتے۔ تو پھر اللہ کے لیے تو مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی یہ سیڑھی والی، کیونکہ اللہ کا جو ڈومین اللہ ہے، دنیا ایویڈنس پہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایویڈنس سے بھی اگلی چیز ہے۔ فرشتے بھی گواہی دے دیں آپ کے لیے، اگر آپ نے وہ کام ریاکاری کے طور پہ کیا ہے، 0 سے ملٹیپلائی۔ جی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، تو سر فرشتوں نے اسے قاری، سخی اور شہید لکھا ہوگا نا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، وہ تو ظاہری عمل دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتا کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے۔ تو اصل چیک ہے ہی اللہ، یہ جو ہے نا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ تو شہید لکھا ہوگا جبھی تو اس شہید کو بلایا جا رہا ہوگا نا۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی، کہے گا یا اللہ جان تھی دے لی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں بڑے لوگوں نے تجھے بہادر کہا تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں جہاں پر تیرا حکم ہو اور میں نے وہاں پر پیسے نہ خیرات کیے ہوں، مسجدیں بنوائی، دسترخوان چلائے، ہاسپٹلز بنائے، بہت کچھ کیا، بلکہ میں نے تیرے فرشتوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اور تیرے داڑھی اور پگڑیوں والے بزرگان دین کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد کی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی تھی۔ جا کے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی پوچھ لے کہ وہ میں نے ہی بنوایا تھا وضو خانہ۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی، یہی تیرے لیے اجر تھا۔ میرے ہاں آپ 0 سے ملٹیپلائی ہے، اوندھا منہ جہنم میں۔ قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا، یہی کام میں کرتا رہا، اس سے افضل کام اور کون سا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری اور بڑا علامہ کہیں، تو بڑی لوگوں نے تیری تعریف کی، بلکہ تیرے اشتہار کے تو نام کے شروع میں بھی 5 دمیں لگتی تھیں اور بعد میں بھی 5 دمیں لگتی تھیں۔ یادگار اسلاف، مفسر قرآن، استاذ العلماء، تو بڑی تیری عزت دنیا میں ہوئی ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ یہ سر مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی اگر کوئی نیکی جانتا ہے نا، بخاری اور مسلم اور قرآن حکیم کی روشنی میں، تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی ہے کہ جان ہی دے دی اس کے لیے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، جو قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات پہ جس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ لیکن یہ بڑی بڑی 3 نیکیاں بھی 0 سے ملٹیپلائی ہیں اگر یہ دکھلاوے کے لیے کی، تو فرشتے تو لکھ لیں گے، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ لو جی، نماز میں شرک کیسے آ گیا؟ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ اس بندے کو تو نہیں کر رہا جس کے سامنے وہ خوشی خوشی سے نماز پڑھ رہا ہے، کر رہا اللہ کو ہے، لیکن اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ سجدہ مجھے کیا اور نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دینا۔
صدقہ میرے لیے کیا، لیکن نیت تھی کہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں کہ بڑا سخی ہے، بس لوگوں کو جیسے ہی شریک کیا نا تو میری طرف سے فارغ۔ اللہ اپنے ساتھ تو شرک برداشت ہی نہیں کرتا۔ صدقہ، روزہ، نماز، فارغ۔ تو یہ اسی لیے تو شرک اصغر کہا گیا ہے ریاکاری کو، چھوٹا شرک، آلموسٹ شرک ہی ہے۔ تو اللہ نے حساب لینا ہے۔